الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ ہماری ہدایت کے لیے سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے دنیا میں پہنچایا تو کس کام کے لیے پہنچایا، کیوں پہنچایا؟ آپ کو دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے، اس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ جیسے ایک آیت میں نے پڑھی 28واں پارے کی سورہ جمعہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے تمہارے پاس ایک نبی امی ہم نے تمہارے پاس پہنچایا۔ اب اس نبی، اس رسول کا کیا کام ہے، ہم نے کیوں پہنچایا؟ دنیا میں معمولی آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرتا، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ کچھ مشغول ہو، کچھ کر رہا اور اس سے پوچھے کہ کیوں بھائی کیوں کر رہے ہو، تو وہ یہ کہے کہ ایسے ہی کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ جل جلالہ و نوالہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، تمام نبیوں اور رسولوں کے امام اور تمام نبیوں اور رسولوں پر نبوت ختم کرنے والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ تو کیوں بھیجا؟ اس کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اپنے مقصد کو اللہ نے واضح طور سے بیان فرمایا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائے کے لیے بھیجا۔ اس کو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ ایک کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہماری آیات جو جبرائیل لے کر کے آتے ہیں اور آپ پر نازل کی جاتی ہیں، ان آیات کی تلاوت کر کر وہ آیات ہمارے بندوں تک کے پہنچائیں، اور وہ آیتیں جو قرآن کریم کے اندر نازل کی گئیں وہ آیات احکامات سے پر ہیں، اس میں احکامات ہیں، تو ہمارے احکامات بندوں تک پہنچائیں۔ اور دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ،
اور ہمارے بندوں کا تزکیہ کریں، ان کے باطن کو پاک کریں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو دینی علوم کی تعلیم دیں، علم دین ان کو سکھائیں۔ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اس کام کے لیے اللہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے پہنچایا۔ تزکیہ قلب کی افادیت اور اہمیت، یعنی اپنے دل کو پاک کرنا، اس کی اہمیت اور ضرورت۔ نظافت طبعی انسان کا اعلیٰ کردار ہے۔ انسان کا ایک فطری مزاج ہے، وہ ساری چیزیں صاف ستھری پسند کرتا ہے۔ انسان کا ایک فطری مزاج ہے، وہ ساری چیزیں صاف ستھری پسند کرتا ہے۔ لباس بھی صاف ستھرا ہو، مکان بھی خوب صاف ستھرا اور بڑھیا ہو، گاڑیاں بھی خوبصورت ہوں۔ نظافت طبعی ایک انسان کا اعلیٰ کردار ہے۔ انسان اسے پسند بھی کرتا ہے اور باقی رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ فطرت سلیمہ کے تقاضے کو مکمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطرت سلیمہ کے تقاضے کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا کہ دل بھی صاف ستھرا رکھو، دل بھی صاف ستھرا رکھو۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس شخص نے اپنے دل کا تزکیہ کرا کر اس کو صاف ستھرا کرا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے تزکیہ نہیں کرایا وہ ناکام ہو گیا۔ جس شخص نے اپنے دل کا تزکیہ کرا کر اس کو صاف ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے تزکیہ یعنی دل کو پاک نہیں کرایا وہ ناکام ہو گیا۔ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اعضاء و جوارح کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعضاء و جوارح کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ تو دل کو دیکھیں گے۔ اعضاء و جوارح یہ انسان کے بدن میں ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نہیں دیکھیں گے۔ وہ کس چیز کو دیکھیں گے؟ دل کو دیکھیں گے کہ دل کیسا لے کر کے آیا، اس دل میں کیا بھرا ہوا ہے۔ تو دل کو دیکھیں گے۔ اعضاء و جوارح تو مختلف رنگ میں، مختلف قد میں، مختلف علاقوں کی جغرافیائی ساخت میں اللہ کی طرف سے متغیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اعضاء، انسانی اعضاء کی طاقت و قوت کے اعتبار سے نہ تو نماز کی قیمت بڑھتی ہے کہ 7 فٹ اور 6 فٹ کا انسان ہو تو اس کی نماز میں وزن بڑھ جائے گا، اور 4 فٹ والے انسان کی نماز گھٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اعضاء انسانی سے اعمال میں طاقت قوت نہیں پائی جاتی، سب کی نمازیں یکساں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ انسانوں کی صورتوں کو مختلف رنگ دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کمال ہے کہ انسانوں کو مختلف زبان اور مختلف اعضاء و جوارح سے نوازتے ہیں، لیکن انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دل ہے، وہ سب کا ایک ہے، اور اسی کے بننے اور سنورنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت ہوتی ہے، اور اسی کے فاسد ہونے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب اور وبال میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو لہب بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت انسان تھا،
لیکن چونکہ اس کا دل گندا تھا، پاک صاف نہیں تھا، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ایک شعر ہے، فرماتے ہیں گر بصورت آدمی انسا بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے۔ اگر صورت میں انسان اعضاء کی وجہ سے انسان بن جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور ابو لہب دونوں برابر ہو جاتے، اس لیے کہ سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ بظاہر کالے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوش کیا تھا، تو معراج میں آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے اور تسلی کے لیے جا رہی تھی۔ گرے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یعنی اس کی قلبی صلاحیتوں اور دل کی خوبیوں کو دیکھو کہ اپنے کمالات کے ذریعے سے یہ فرش پر بیٹھنے والا انسان تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش کے مالک سے ملاقات کرتا ہے۔ اتنا بڑھتا ہے کہ فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صاف ستھرا قلب، صاف ستھرا دل نجات کا ذریعہ ہے۔ صاف ستھرا دل نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ضابطے کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دل کو صاف ستھرا کرا لیا وہ تو کامیاب ہے۔ جس شخص نے اپنے دل کو صاف ستھرا کرا لیا تو وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس کو پاک صاف نہیں کیا، ویسے ہی گندا چھوڑ دیا اور گندگی سے بھرا رکھا، تو وہ شخص ناکام اور خسارے میں ہے۔ ہمارا یہاں حال ہے کہ ہم تو کپڑے دھلنے کے لیے دھوبی رکھتے ہیں، ایک جوتے کی صفائی کے لیے موچی کا انتخاب کرتے ہیں، مکان کی صفائی کے لیے کاریگر تلاش کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں کبھی خیال تک نہیں آتا کہ اپنے دلوں کی گندگیاں دور کرنے کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا چاہیے، کسی اللہ والے کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے دل کو گندگی سے پاک صاف کر دے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کی ایک نظر نے حکیم الاسلام بنا دیا، یعنی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ پر پڑی تو اس نظر کی برکت سے ان کو علماء کے صف میں حکیم الاسلام کے مقام تک پہنچایا۔ دل کا پاک کرنا ہی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دل کو پاک کرانا ہی اعلیٰ مقام، اونچے مقام حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی کی خدمت میں اپنے حالات لکھے، اس میں لکھا کہ حضرت جب میں باہر رہتا ہوں تو میرے دل کی حالت الگ ہوتی ہے، اور جب آپ کے یہاں رہتا ہوں تو دل منور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بھائی، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیتا ہوں، جیسے دھوبی کپڑے دھلتا ہے ویسے ہی میں بھی تمہارے دلوں کی دھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، تو دل پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہمارا بھی دل گندا ہوگا، کبھی سوچا کہ دل کی گندگی دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کبھی سوچا کہ لاؤ اس کے لیے ہم بھی کچھ فکر کریں اور اصلاح کرا لیں۔ ابھی آپ نے نام سنا خواجہ عزیز الحسن مجذوب جی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا تھے یہ جی؟ یہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے جی، نہ کوئی مفتی تھے، نہ کوئی حافظ و قاری تھے جی، وہ تو عصری تعلیم کا خزانہ تھا ان کے پاس۔ اور انگریزوں کے زمانے میں جب ہندوستان آزاد بھی نہیں ہوا، انگریزوں کے دور میں ڈپٹی کلکٹر تھے جی، تو ظاہر ہے کہ کوئی مولوی صاحب تو ڈپٹی کلکٹر ہوتے نہیں جی، عصری تعلیم سے آراستہ جو ہوگا وہی ڈپٹی کلکٹر ہو سکتا ہے، چنانچہ ڈپٹی کلکٹر تھے۔ اللہ کو ہدایت دینا تھی تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کو پہنچا دیا۔ آنے لگے، بار بار ان کی مجلس میں بیٹھتے، دین کی باتیں سنتے، آتے جاتے سنتے سنتے شوق پیدا ہوا
جی، پھر شوق بڑھتا گیا، برابر آتے رہے جی۔ پھر ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، ان سے مرید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جیسا حضرت نے بتایا ویسا اس پر عمل کرتے رہے، عمل کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، بڑھتے گئے، اتنے بڑھے، اپنے دل کو پاک کرنے کی فکر میں اللہ نے لگا دیا کہ میرا دل پاک ہو جائے، میرا باطن صاف ستھرا ہو جائے جی۔ جب اس میں لگے، محنت کرتے رہے، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے رہے ہیں، سروس بھی کر رہے ہیں سرکار کی، گورنمنٹ کی، اور اپنے دل کو بھی پاک کرنے کے لیے، اپنے باطن کو بھی پاک کرنے کے لیے برابر بار بار خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ انتہا یہ ہوئی ایک دن کہ جب باطن پاک ہو گیا، تمام گندگیوں سے پاک ہو گیا، دل صاف ستھرا ہو گیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو، ڈپٹی کلیکٹر کو، اپنا جانشین بنایا اور خلافت سے نوازا، اور اپنی زندگی کے آخر دور میں علماء سے فرمایا کہ اپنی اصلاح کا تعلق خواجہ صاحب سے رکھنا، ان سے اپنی اصلاحی تعلق رکھ کے اپنی اصلاح کراتے رہنا، اور ان کو لقب دیا، کیا لقب دیا؟ تاج العلماء، علماء کے تاج، یہ ان کو خطاب دیا گیا، اور بڑے بڑے علماء ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور اپنی اصلاح کراتے تھے۔ تو دیکھیے، ایک ڈپٹی کلیکٹر کو اگر فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے جی، تو اللہ کی تو رشتہ داری کسی سے نہیں ہے۔ جو بندہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اس کے اندر کامیابی حاصل کرے گا۔ جو کوشش اور محنت نہیں کرے گا محروم رہے گا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب جی، نہیں فکر کی تو کفر ہی پر موت آئی، کفر ہی پر خاتمہ ہوا۔ اور بلال حبشی ایک غلام تھے جی، اور نسلی اعتبار سے کالے تھے، کالا رنگ تھا، غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت بلال حبشی پر وہ نبوت والی نظر کرم جو پڑھی تو ان کا قلب بالکل صاف شفاف صاف ستھرا ہو گیا، باطن بھی بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ تو اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے۔ جو محنت کرے گا خلوص کے ساتھ، کوشش کرے گا، جس کے اندر طلب ہوگی، اللہ اس کو منزل تک پہنچا دیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کے خاندان میں ہے، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو جی، اگر اس کے اندر طلب نہیں ہے، اس کو فکر نہیں ہے اپنے باطن کو پاک کرنے کی، اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی، تو اللہ اس کو محروم ہی رکھے گی، اللہ اس کو محروم ہی رکھے گی۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، من جد وجد، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں سب کچھ کوشش کرتے ہیں، اپنے باطن کو پاک کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں؟ اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ کیا اب تک ہم نے کیا کوشش کی اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی؟ جب کوشش نہیں کی تو دل ٹھیک کہاں ہوگا؟ جب کوشش نہیں کی اپنے باطن کو پاک کرنے کی تو باطن پاک کہاں سے ہوگا؟ میرے عزیزوں، اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، 8ویں پارے کی آیت کا ایک حصہ ہے یہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچاؤ اور باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ۔ ظاہری گناہوں سے بھی پاک کرو اور باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو۔ ظاہری گناہ تو نظر آتے ہیں جی، ظاہری گناہ تو ہمیں نظر آتے ہیں جی، اللہ کی مہربانی سے اپنے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں ان سے بچنے کی جی، لیکن جو باطنی گناہ ہیں
جو باطنی گناہ ہیں، باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ چیز کو جو نظر نہیں آتی، اس کو باطن کہتے ہیں۔ جو باطن کے گناہ ہیں، پوشیدہ ہیں، جو نظر نہیں آتے، جی جو نظر نہیں آتے، اللہ فرماتا ہے کہ ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو، جی تمہارا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، دونوں پاک ہوں گے تو جنت میں جانے کے قابل ہو گئے۔ اور اگر بس ظاہری پاک کیا اور باطن کو پاک نہیں کیا، باطن ناپاک اور گندہ ہی رہا، تو جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا، جنت کا داخلہ نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے لازم ہے، شرط ہے کہ ہمارا آپ کا باطن پاک ہو، باطنی گناہوں سے پاک ہو۔ اب باطنی گناہ کیا ہیں؟ جی جو میرے اندر ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کے اندر ہے، مجھے نظر نہیں آئیں گے، کسی کو کسی کا نظر نہیں آئے گا، بس وہ تو وہ خود ہی جانے اور اللہ جانے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی پاک کرو اپنے آپ کو، ان باطنی گناہوں سے جو نظر نہیں آتا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جھوٹ ہے، جی عداوت ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، جی تکبر ہے، جی غرور، تکبر، یہ باطنی بیماری ہے، جی یہ اندر ہوتا ہے، بدن اس کو ظاہر کرتا ہے، اصل مرض وہ اندر کا ہے، دل کا۔ ریاکاری ہے، جی ریاکاری، دکھاوے کے لیے، شہرت اور نام و نمود کے لیے کسی نیکی کا کرنا، جی اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ یہ اندر کا مرض ہے، باطنی جو نظر نہیں آتا۔ اب یہ آپ دیکھیے مسجد میں اتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، ہمارے آپ کے پاس کوئی ہے ایسا سسٹم، کوئی مشین ہے کہ سب کو صف میں کھڑے ہونے کے بعد لگا کے چیک کیا جائے کہ کون اخلاص سے نماز پڑھ رہا ہے، کون ریاکاری سے پڑھ رہا ہے؟ جی ہے کوئی سسٹم دیکھ سکتا ہے؟ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ تو وہ بندہ خود جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اور کتنا موذی، ہلاک کرنے والا مرض ہے ریاکاری، اگر ہے تو کتنا خطرناک مرض ہے۔ جیسے کینسر کو ہم خطرناک جان لیوا مرض سمجھتے ہیں کہ کینسر، بہت کم کینسر کے مریض شفا یاب ہوتے ہیں، اکثر اسی کے اندر گھل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، جی بلکہ ایک حکیم صاحب تو فرمان لے کینسر، اس کا نام ہی کینسر ہے، یعنی کینسل، زندگی کینسل، اب بس اب جانے کی تیاری کرو، جی تو ہم کینسر کو کیسا موذی مرض سمجھتے ہیں، لیکن ریاکاری، شہرت و نام و نمود، دکھاوے کے لیے نیکی کا کام کرنا، جی اس کو ہم ایسا گندا، موذی اور گندا خطرناک مرض نہیں سمجھتے۔ جی ایک آدمی کینسر کا یا اور کسی خطرناک بیماری کا مریض ہو، انتہا کیا ہوگی اس کی؟ موت آئے گی، مر جائے گا، جی لیکن ریاکاری کا مرض اگر اندر ہے اور وہ پنپ رہا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی، اس کو دور کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، جی تو بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اپنے آپ میں سمجھتے رہے گا میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، لیکن حشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جی اللہ کہیں گے لا دکھا اعمال نامہ کیا ہے، اب اعمال نامے میں ہوگا تو وہاں تو ریاکاری ہے سب، جی اللہ کہیں گے کچھ بھی نہیں قبول ہوگا، یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، شہرت و نام و نمود کے لیے کیا، تو ہم نے تمہیں دنیا میں شہرت، عزت، نام و نمود دے دیا، اب یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ جیسے
خدا نہ خواستہ کہیں فسادات ہو جاتے ہیں جی، اور فسادات میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے لٹ پٹ جاتے ہیں، سڑک پر آ جاتے ہیں جی۔ 2000 میں جب گجرات میں بڑا فساد ہوا تھا، پورا گجرات جل رہا تھا جی، بڑے تاجر تھے جی جو لاکھوں روپیہ زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے، اس فساد کی نظر ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا جی، اور اب وہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے کہ لے بھائی زکوٰۃ کی اس میں سے مجھے دے دو، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ خالی ہاتھ ہو گئے لٹ پٹ کے آدمی، کیا اس کے دل پہ گزرتی ہوگی؟ لیکن یہاں تو چلو گزر ہو جائے گا، کام چل جائے گا، لوگ مدد کر دیں گے، تعاون کر دیں گے۔ لیکن حشر کے میدان میں اگر اللہ نے کہہ دیا سب ریاکاری ہے، اخلاص کے ساتھ تیرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، وہاں آدمی خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ کون سہارا دے گا؟ کون نیکی دے گا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ تو ایسا نقشہ ہوگا کہ وہاں پر تو ایک نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوا جی۔ یوم یفر المرء من اخیہ جی، عورت اپنے بھائی سے بھاگے گی، وامہ وابیہ، اور ماں سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے کنارہ کشی ہوگی، کہیں گے دے دو آپ میرے ابا ہو، آپ نے بڑی محنت پر مشقت سے میری پرورش کی تھی، آج میں مصیبت میں ہوں، ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے میرے کوئی اولاد ہی نہیں تھی، میں نہیں جانتا تجھے کون ہے۔ ایک نیکی دینے سے بیوی بھی انکار کر دے گی، میرا کوئی شوہر نہیں جی۔ آدمی خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ جب خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا تو پھر میرے پیاروں کیا اس کا ٹھکانہ انجام ہوگا سوائے جہنم کے۔ کتنا موذی مرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، شہرت و نام و نمود کے لیے کسی نیک کام کا کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ دو شرک ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر، بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور شرک اصغر یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، نام و نمود کے لیے نیک اعمال کا کرنا جی۔ یہ ریاکاری جی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ جو ہے کہہ دیں گے میرے لیے تو نے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جا اس سے لے اس کا بدلہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کتنا موذی مرض ہے کہ حشر کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس میں، اور وہ اندر میں پل رہا ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں، پنپ رہا ہے، اور فکر ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دل کو ٹھیک کروں اور اپنے باطن کو پاک کروں جی۔ اس لیے میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی، رسول بنا کر کے بھیجا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 کام ہیں، آپ پر تینوں کام فرض ہیں۔ ایک، ہمارے بندوں کو ہمارے احکامات پہنچاؤ، اور دوسرا ہمارے بندوں کے باطن کو جو پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، اس کو بالکل صاف ستھرا کر دو، پاک صاف شفاف کر دو جی۔ اور تیسرا کام آپ کا ہے علم دین سکھاؤ، علم دین سکھاؤ ان کو۔ یہ 3 کام آپ کو دیے، تینوں کام آپ پر فرض ہیں۔ لیکن جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، باطن کو پاک کرنا جی، ہم اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، شوق اور فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے باطن کو صاف کریں، اپنے باطن کو پاک کریں۔ ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہمارا بھی دل گندا ہوگا، کبھی سوچا کہ دل کی گندگی دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کبھی سوچا کہ لاؤ اس کے لیے ہم بھی کچھ فکر کریں اور اپنے اصلاح کرا لیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان سوچتا ہے کہ پڑھ لکھ کر دل صاف کر لوں گا، پڑھ لکھ کر دل صاف کر لوں گا۔ فرمایا نہیں بھائی، ایسا مت کرنا۔ اگر ڈاکٹر کو پہلے ہی سے پتھری ہو اور ڈاکٹری کی ڈگری بھی اس کے پاس آ جائے تو اس کی پتھری دور نہیں ہو سکتی۔ اس کے MS کر لینے سے یا اس کے MBBS کر لینے سے اس کے اندر کی پتھری دور نہیں ہو سکتی۔ اس کو اپنے اندر کی پتھری دور کرنے کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔
ایسا ہی ایک انسان پڑھ لکھ کر ہو سکتا ہے کہ تکبر کی حقیقت جان لے، حسد کا معنی جان لے، ہو سکتا ہے کہ غصے کا ترجمہ کرنا، غضب کا ترجمہ شروع کر دے، لیکن غضب سے بچنے بھی لگے، حسد سے دور رہنے بھی لگے، تکبر کی حقیقت سے آشنا ہو کر اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ مشکل کام ہے۔ لہٰذا دل کی اصلاح کے لیے ایک ڈاکٹر، ایک شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو جانتا ہے اور جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ دل بنا ہوا نہیں ہے، دل پہ محنت نہیں کی ہم نے، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی، پھر اس کو اٹھانے اور دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو خود اس کا مصداق بن جائے گا، دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ کر۔ لہذا شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل کو کسی شیخ کامل کی رہبری میں بنانا اور سنوارنا ضروری ہے۔ امام المحدثین قطب الاقطاب عارف باللہ حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کون سی کتاب چھوڑ دی تھی اور نہیں پڑھی تھی آپ نے وہ کتاب؟ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے؟ فرمایا بھائی میں نے علم تو سیکھا تھا لیکن اللہ کی محبت کا پیٹرول میرے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ گاڑی اور انجن میں جب تک پیٹرول نہیں پہنچتا گاڑی دوڑ نہیں سکتی، تو میں اللہ کی محبت کو وہی پیٹرول لینے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا۔ اسی طریقے سے متکلم اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑا علامہ کون تھا؟ آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی صحبت میں کیوں چلے گئے؟ فرمایا بھائی میں نے مٹھائیوں کے نام تو پڑھا تھا لیکن مٹھائیاں کھانے کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مٹھائی کھانے کو جب ملی جب میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ لہٰذا ہمیں بھی صرف علم سیکھنے اور مٹھائی کے نام جاننے پر اکتفا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کسی شیخ کے کامل کی صحبت میں اور اس کی رہنمائی میں مٹھائی بھی کھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، دل کی اصلاح کا ارادہ کرنے والے شخص کو جب کوئی شخص اپنے دل کی اصلاح کا ارادہ کر لیتا ہے تو ارادہ کرتے ہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ دل کی اصلاح کا ارادہ کرنے والے شخص کو جب کوئی شخص اپنے دل کی اصلاح کا ارادہ کر لیتا ہے تو ارادہ کرتے ہی کام شروع ہو جاتا ہے، اور چونکہ لوگ ارادہ نہیں کرتے اس لیے وہ منزل پر نہیں پہنچتے۔ منزل پر جب پہنچیں گے جب ارادہ بھی کریں۔ آپ حضرات خود سوچیں کہ ہم نے اس کا ارادہ کیا، اگر ارادہ کیے ہیں تو پھر اس ارادے کی قوت کے لیے ثبوت چاہیے، اور ارادے کی قوت کا ثبوت یہی ہے کہ آدمی چل پڑے۔ جب انسان چل پڑتا ہے تو اس کو منزل ضرور ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشق کو محروم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس آنے والے کو محروم نہیں کرتے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کو مل جائے، ضروری نہیں کہ مل ہی جائے، اللہ چاہے گا تو مل جائے گی، اور جتنا چاہے گا اتنی ملے گی، جتنی وہ چاہتا ہے اتنی ہی مل جائے، ضروری نہیں۔ اللہ چاہیں گے دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے، جتنی چاہتا ہے اس میں سے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے۔ جس کو قرآن کریم میں انہوں نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آخرت کی تیاری اور میں مشغول رہے گا اور آخرت کی کامیابی کو چاہے گا تو ہم اس کی نیت میں، اس کے اعمال میں برکت عطا کریں گے۔ ایک ایک عمل پر اس کو 700 نیکیاں دے دیں گے، اور
جو دنیا کا طالب ہوگا، دنیائی مقصود ہو، اس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو بنایا ہے، تو کہا ہم چاہیں گے تو دیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ اور آخرت میں وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا، وہاں کچھ نہیں ملنے کا، وہاں کچھ نہیں ملنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس آنے والے کو محروم نہیں کرتے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کو مل جائے، پھر نہ ملے، یہ تو تکوینی نظام ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور ملتا ہوں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہے اور اس کی ملاقات اللہ سے نہ ہو اور اللہ کے تعلق سے محروم ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی کسی شیخ کامل کی رہنمائی میں عاشق الہی بننے کی فکر ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں آرزوئیں خاک ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ جو انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرا کوئی نفع ہو یا نہ ہو، نقصان ہو یا نہ ہو، مجھے تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کے قابل بنانا ہے، مجھے تو اپنے آپ کو اللہ کے پیار کے قابل بنانا ہے۔ اسی کا نام ہے اصل تقویٰ۔ آدمی کوشش کرے کہ مجھے اپنی ذات پر اتنی محنت کرنا ہے، اتنا سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے کہ اللہ کو مجھ پر پیار آ جائے، اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، مجھ پر پیار آ جائے، مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ جب یہ چاہے اور اس کے مطابق کوشش شروع کر دے، محنت شروع کر دے، تو ضرور اللہ رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کی طرح تم پر بھی روزہ فرض کر کے تمہیں اپنے پیار کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا دل پیار کے قابل جب بنے گا جب کہ اس دل میں گناہوں کی کھیتی نہ ہوتی ہو۔ اللہ کے پیار کے قابل جب بنے گا جب دل گناہوں کی گندگیوں سے پاک کیا جائے گا، تب اللہ کے پیار کے قابل بنے گا۔ جب گناہوں کے اثرات اس میں نہ ہوں، کیونکہ گناہوں سے دل داغدار دھبے دار ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے کپڑے میں ایک دھبا لگ جائے تو آپ اس کپڑے کو اتار دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کپڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ جس دل میں گناہوں کے دھبے لگے ہوں اور وہ توبہ کے پانی سے دھلا نہ گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دل بھلا کب اچھا لگے گا؟ اللہ کا پیار اس دل میں کب آئے گا؟ میرے دوستو، ہمیں کپڑوں کے دھبے برے تو لگتے ہیں، مکان کے دھبے برے تو لگتے ہیں، جوتا تھوڑا سا خراب ہو جائے ہم اسے فوراً اتار دیتے ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ کے پیار کے قابل بنا یا نہیں بنا، ہم نے کبھی اس کو سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو جاننا چاہیے کہ جب یہ دل اللہ کے پیار کے قابل نہیں ہوگا تو اس دل کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ میدان محشر میں حساب و کتاب کی مدت، دوستو اتنا بڑا عالم اکٹھا ہوگا حشر کے میدان میں، اولین آخرین اکٹھے ہوں گے، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، سارے اعضاء و جوارح انسان کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں جی، یہ سب کے سب اعمال کا حساب و کتاب ان کا ہوگا۔ لیکن حساب و کتاب کی مدت کے متعلق آتا ہے کہ بس 6 سیکنڈ میں حساب ہو جائے گا، بعض لوگوں نے کہا کہ 6 منٹ میں حساب کتاب ہو جائے گا۔ اصل مقصود تو دل ہوگا دوستو، وہاں انسان کے پارٹ پرزے نہیں دیکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو اس دل کو نکالے گا جو مثل ٹیلی فون اور موبائل کے میموری کے ہے، اس کو نکال کر مشین میں رکھے گا تو سیکنڈوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص اتنی نمازیں کھا گیا، اتنا روزہ کھا گیا، اتنا مال کھا گیا، اتنی بار حسد کا شکار ہوا، اتنی بار غیبت کرتا رہا، اس کی تمام باتیں، تمام کام جی اس کے باہر آ جائیں گے۔ جیسے بہت بڑا مجرم جب اپنے موبائل کی میموری CBI کے حوالے کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ آج میری ساری فائل کھل جائیں گی۔
اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے دلوں کو دیکھیں گے کہ اس کا دل کبھی میرے پیار کی طرف جھکا تھا یا نہیں، میری محبت کبھی اس دل میں آئی تھی یا نہیں، اس نے مجھے کبھی چاہا تھا یا نہیں، یا دنیا کی رنگینیوں میں، مال و دولت میں اور دنیا کی لذتوں میں دوڑتا رہا۔ اگر صرف نعمتوں میں دوڑتا رہا تو اس کو خود غرض کہا جائے گا، مطلب پرست کہا جائے گا، اور اگر نعمتیں عطا کرنے والے کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس محبت کے صدقے میں اس کو جنت میں داخلے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ میں نے اپنی جنت اپنے بندوں کے لیے ہی بنائی ہے، اور اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے بن کر نہ رہنا چاہیں تو یقیناً اس کی نعمت اور جنت نصیب نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، باپ اپنی اولاد کے لیے ساری چیزیں بناتا ہے اور سارا کام اپنی اولاد ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن جب وہ اولاد بغاوت پر اتر آئے، نافرمانی کرے، تو تمام چیزوں سے محروم کر دی جاتی ہے۔ باپ کہتا ہے مجھے تو بس ایک روٹی اور بوٹی چاہیے، میرا تو کام ہو گیا، یہ سارا کاروبار تو تمہارے ہی لیے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو جنت کی نعمت نہیں چاہیے، وہ سب تو تمہارے لیے ہے۔ لہٰذا اے انسان، تم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی پر اتر آؤ گے تو تمام نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جنت بھی مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جنت میں نہیں رہنا ہے، خود حور و غلمان سے اسے سروکار نہیں ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ جیسے دنیا کی نعمت اس کو نہیں چاہیے، ویسے ہی آخرت کی نعمتیں بھی اس کو نہیں چاہیے۔ لیکن اس نے یہ نعمتیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ اپنے بندوں کے لیے کی ہیں۔ اگر ہم بندہ نہیں بننا چاہتے تو یقیناً وہ نعمتیں ہم کو نہیں ملیں گی۔ ہم اس نعمت کے حقدار جب ہوں گے جب چھوٹے بن کر جائیں گے، اس کی بات مان کر جائیں گے، جب اس کا کہنا سنتے ہوئے جائیں گے، تب وہ جنت ہماری ہوگی۔ یہ دنیا جنت بنانے کا کورس ہے میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں جنت میں جانے کا کورس ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور یہ دنیا میں ہماری تمہاری 50 60 70 100 سال جتنی عمر ہے، جی یہ اپنے لیے جیتے جی دنیا میں جنت اور جہنم کا بکنگ کرانے کی جگہ ہے۔ ہماری اپنی پسند کی بات ہے، ہم اپنے لیے چاہے جنت کو بک کرا لیں اور چاہے جہنم کو بک کرا لیں۔ جیسے آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو اپنا ریزرویشن کراتے ہیں ٹرین کا، جی ہفتہ بھر پہلے، 2 دن پہلے، 15 دن پہلے ریزرویشن کراتے ہیں، بکنگ کراتے ہیں۔ پھر آپ کو جانے والے دن فکر نہیں ہوتا کہ ٹکٹ لینا ہے، لائن میں لگنا ہے، کچھ نہیں، آپ تو ٹائم پر اپنا بیگ اٹھائیں گے اور جائیں گے۔ کوئی ٹکٹ کی کوئی لائن میں لگنا، بھیڑ دھکے کھانے کا کام نہیں، ٹکٹ تو میری جیب میں، میں نے تو 15 دن 10 دن پہلے ریزرویشن کرا لیا تھا، بک کرا لیا تھا۔ ایسے ہی پیاروں، یہ دنیا بھی میرے لیے تمہارے لیے جنت یا جہنم بک کرانے کی جگہ ہے، ریزرو کرانے کی جگہ ہے۔ ہم چاہے اس 50 سالہ 100 سالہ زندگی کو جی اللہ کی مرضیات پر گزار کر، اپنے باطن کو پاک کر کے، اپنے دل کو سنوار کر کے جی جنت کا بکنگ کرا لیں، اور چاہے اپنے باطن کو بگاڑ کر اور اپنے دل کو گندے ہی چھوڑ کر کے اسی حال میں مر کر کے چلے جائیں تو یہ جہنم کا بکنگ ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی جنت اور جہنم کا بکنگ کرانے کی جگہ ہے۔ یہ ہم جو چاہیں کر لیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات کو خوب بیان کر دیا۔ اب تم جس کو پسند کرو اس کا بکنگ کرا لو، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں جی سفر کرنے والے کوئی 3rd کلاس کا ریزرویشن کراتا ہے، کوئی 2nd کا بکنگ کراتا ہے، کوئی 1st کلاس کا کراتا ہے۔ پسند اپنی اپنی ہے، اپنی اپنی پسند کے حساب سے بک کراتا ہے۔ ایسے ہی میں اور آپ اور سارے مسلمان جس چیز کا چاہیں، جنت کا ہے جہنم کا، جس کا چاہیں اپنے لیے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ جنت بھی مسلمانوں کے لیے پیدا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جنت میں نہیں رہنا ہے، حور و غلمان سے انہیں کوئی سروکار نہیں، اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ جیسے دنیا کی نعمت اس کو نہیں چاہیے، ویسے ہی آخرت کی نعمتیں بھی اس کو نہیں چاہیے۔ لیکن اس نے یہ نعمتیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ اپنے بندوں کے لیے کی ہیں۔
اگر ہم بندہ نہیں بننا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ نعمتیں ہم کو نہیں ملیں گی۔ ہم اس نعمت کے حقدار جب ہوں گے جب چھوٹے بن کر جائیں گے، اس کی بات مان کر جائیں گے، جب اس کا کہنا سنتے ہوئے جائیں گے، تب وہ جنت ہماری ہوگی۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں جنت میں جانے کا کورس ہے۔ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ حقیقت میں تقویٰ کے ذریعے جنت کا کورس کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ تقویٰ ہی سے دل بنانے کا نصاب پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھنے اور بنانے کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی کوشش کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری ناکام کوشش پر اپنا فضل ڈال دے اور ہماری ناکام کوشش اس کے پیار کے قابل بن جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، پیر بڑھا کر اور قدم اٹھا کر منزل کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ جب کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر جو ریت پھینکا تھا، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے نہیں پھینکا تھا، وہ تو میں نے پھینکا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش ضرور کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکنے کے لیے مٹھی ضرور بھری تھی، اس کو دور دراز اڑایا ضرور تھا، لیکن دشمن کی آنکھوں تک پہنچا دینا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دینا اور ان کے دلوں میں شکست کا رعب، خوف ڈال دینا، یہ میرا کام تھا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں بھی تھے، دشمنوں نے وار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، خود کی کڑیاں گھس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں چوٹ آئی۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 جگہ چوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے اور عاجز ہیں، ان کا اتباع کامیاب جب ہوگا جب میں چاہوں کہیں چوٹ لگوائی گئی تاکہ ان کی بندگی ثابت ہو، اور کہیں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ میری آقائیت کو بھی لوگ جانیں۔ اعمال انسانی کی ربانی قدردانی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے نیک اعمال کی بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا ہم نے نیک بننے کا ارادہ کیا؟ اگر ارادہ نہیں کیا تو ارادہ کریں اور اس کے اسباب ڈھونڈیں۔ اگر ایسا کر لیں تو اللہ ہمارے ارادے پر کچھ نہ کچھ اپنی عطا ضرور نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک ارادے کو کامیاب بنانے کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو شخص آخرت کے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے تو میں اس کی کوشش کو بارآور کر دیتا ہوں، کامیاب کر دیتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے دل کی اصلاح کی فکر اور ارادہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ تقوی کے فضائل و برکات، میرے دوستو، تقوی سے بڑا کوئی کام نہیں، تقوی سے بڑی کوئی عبادت نہیں، تقوی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ تقوی کی کمی اور زیادتی سے درجات مرتب ہوں گے۔ تقوی کی ابتدا ہی جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور تقوی کی انتہا جنت کی نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ تقوی ہی ہماری ہر عبادتوں کا حاصل ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ وغیرہ سب کا حاصل ہے، سب کا حاصل تقوی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے لیں گے تو کسی دن انشاءاللہ ہمارا دل اللہ کے پیار کے قابل بن ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے دل کو دن میں 360 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن بندے کے دل کو دن میں 360 بار دیکھتے ہیں کہ میرے پیار کے قابل بنا یا نہیں بنا، اس نے میرے آنے کا راستہ صاف کیا یا نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کے دل میں تجلی فرمانا چاہتے ہیں تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا دل میرے تجلی کے لائق ہوا یا نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی تو نہیں، گندگی سے بھرا ہوا ہے، ابھی تو سڑی ہوئی دنیا کی محبت اور مردار دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے۔ میرے دوستو، اس مردار دنیا کی محبت میں بھی بدبو رہتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت سے دل خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے دل کو صاف کر لے۔ اگر وہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تب اللہ تبارک تعالیٰ
اس کے دل میں تجلی فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر تقوی اختیار کر کے اپنے دل کی تمام گندگی، برائی، عیب کو پاک صاف کر کے اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کے قابل بنانا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا کی گاڑیاں مردار ہیں، یہ دنیا کی بلڈنگیں مردار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا حسن، گاڑیوں کا حسن، سونے چاندی کا حسن تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے، اس کے حسن کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ہے تو اس کو نکالو، تب تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کے قابل بن جائے گا، اور ان کو داخل رکھو گے تو پھر یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے محروم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کے داغ دھبے بھی پسند نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کے قابل بنانا چاہے تو ضرور بن جائے گا، بس گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے، گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کر لے، نیت کر لے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس کو توبہ کے پانی سے دھو لے۔ میرے دوستو، اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کی صفائی ہوتی ہے، لوگ اسے لیپ پوت کر اور رنگ کر کے صاف ستھرا کرتے ہیں کہ معزز مہمان آنے والا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ وہ لطیف و خبیر تو ہمارے دلوں کی گندگی دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھلا کیسے آئے گا؟ جب وہ لطیف ہیں تو ان کے لطیف ہونے کا خیال کرو۔ گناہ تو ایک بڑی چیز ہے، گناہوں کے داغ دھبے سے بھی وہ نفرت کرتا ہے، گناہوں کے داغ دھبے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ گناہوں کے داغ دھبے کو دھونے کی فکر کرو۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھل گئی جب سے چشم بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم۔ فرمایا کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن جب سے دل کی آنکھ کھلی ہے تب سے میں نے دیکھا کہ دل تو بڑا گندا ہے، لطیف و خبیر کے پیار کے قابل نہیں، لیکن صبح شام جھاڑو دیتا ہوں، صاف ستھرا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھوتا رہتا ہوں، تو ایک دن مولا کو پیار آ ہی جائے گا اور اس کو اپنی تجلی کا بنا ہی لے گا۔ گناہوں کے داغ دھبے کو دھونے کی مشین توبہ ہے، گناہوں کے داغ دھبے کو دھونے کی مشین توبہ ہے۔ برسائیں گے جب خون دل اور خون جگر ہم، دیکھیں گے تبھی نخل محبت میں ثمر ہم۔ یعنی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی دنیا میں جو کھجور پیدا ہوگی اور جو باغ پیدا ہوگا اس کے لیے پانی چاہیے، تو جب روتے رہو گے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی درخواست کرتے رہو گے تو ضرور ایک وقت آئے گا جس میں یہ دل اللہ تبارک تعالیٰ کے پیار کے قابل بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو اپنے پیار کے قابل بنانے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے دل کا مہمان بنانے کا ہم کو فکر عطا فرمائے۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، سارے جہاں کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ جب دل کی صفائی ہوگی تو اس دل میں یار ہوگا، اور جب اس دل میں یار ہوگا تو اس دل میں یار کی تجلی بھی ہوگی۔ تو پھر آپ بتائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس دل کو شکست دے دے؟ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا اللہ والے بڑے کمزور، نحیف اور بے سر و سامانی کے عالم میں دکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ اہل اللہ مع اللہ ہوتے ہیں، یہ اہل اللہ مع اللہ ہوتے ہیں۔ ان اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم تقوی والے نہیں ہیں، ہم نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، اپنے باطن کو صاف نہیں کیا، اس لیے ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی جن کے اندر پیدا کر ہو گیا، جنہوں نے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا لیا، مع التقوا، اہل تقوی کے ساتھ اللہ ہے۔ ان کو اللہ کی معیت، اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوتا ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اہل اللہ جو ہیں یہ مع اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں وہ مع اللہ ہوتے ہیں۔
اور جب مع اللہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان کا رعب ان کے چہروں پر ہوتا ہے، اسی لیے ساری مخلوق ان سے ڈرتی رہتی ہے، ساری مخلوق ڈرتی رہتی ہے۔ اس کا راز یہی ہے کہ کہیں اللہ سے نہ کہہ دے اور ان کی شکایت سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو باطن کی گندگیوں سے، اپنے آپ کو باطن کی جو گندگیاں ہیں پوشیدہ جو نظر نہیں آتی ہیں، ان گندگیوں سے پاک اپنے آپ کو کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے۔ جی جب جذبہ اور فکر پیدا ہوگا تبھی تو اس کے لیے کوشش کرے گا آدمی، تبھی تو اس کے لیے محنت کرے گا۔ اور وہ جذبہ کائے سے پیدا ہوگا؟ جب ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ایسی باتوں کو سنیں گے۔ جی آج تو ہم لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں، خوش فہمی کا شکار ہیں کہ کیا خوش فہمی؟ ماشاء اللہ میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، 5 وقت کا نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، قرآن روز پڑھتا ہوں، تلاوت کبھی ناغہ نہیں کرتا، ذکر کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں اور دیگر کام، صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ بس خوب اس پر اطمینان ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ لیکن ٹٹولے اس کو دیکھے کہ کس حال میں ہے۔ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، میری نماز کیسی ہے، میری نماز میں کتنا پاور ہے، میری نماز میں کتنی قوت اور جان ہے۔ جی جب ٹٹولے گا تو انشاءاللہ سامنے آئے گی، حقیقت سامنے آئے گی۔ ہم ٹٹولتے ہی نہیں، بس ہم تو خوش فہمی کا شکار ہیں کہ بس ماشاءاللہ ہم تو خوب کر رہے ہیں، جی میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ بس وہ فلاں میں ہی ہمارے نفس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جی شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جی میرے عزیزو، مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ کبھی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا اور اپنے بارے میں کبھی اچھا گمان نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کی میں اور آپ جن کے مسلک کی اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ایک رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور جی رو رہے ہیں، رات بھر ہو گئی ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، پوری رات ایک ہی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں۔ کیا آیت پڑھ رہے ہیں؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس کو پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، پوری رات اسی کو پڑھتے رہے۔ کیا مطلب، کیا ترجمہ؟ اللہ فرما رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دنیا میں تو نیک اور بد، نافرمان اور فرما بردار سب ملے جلے ایک ہی بازار میں ہیں، جی ایک ہی شہر میں محلے میں رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ جی یہاں تو ہے ٹھیک ہے ایک ساتھ، لیکن حشر کے میدان میں تو میری طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرموں، اے مجرموں جنہوں نے خوب پیٹ بھر کے جرم کیا دنیا میں، میرے احکامات کو توڑا، میرے حکموں کو قانون کو توڑا، جی الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے، فرما بردار اور پرہیزگار لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ مجرموں کی صفیں الگ ہوں گی اور فرما بردار اور نیک بندوں کی صفیں الگ ہوں گی، چھٹتی ہو جائے گی، دیکھا جائے گا، پہچان لیا جائے گا یہ مجرم ہیں اور یہ فرما بردار ہیں۔ تو امام صاحب رات بھر رو رہے ہیں، وہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں معلوم نہیں میرا شمار مجرموں کی صف میں ہوگا یا نیک فرما برداروں کی صف میں ہوگا، مجھے پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، اور روئے جا رہے، روئے جا رہے، روئے جا رہے۔ اور کون تھے؟ امام اعظم۔ جی جب مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں روزہ مقدس پر حاضر ہوئے اور جا کر کے صلاۃ و سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ
یا امام الاولین والآخرین۔ جب یہ پڑھا تو قبر اطہر سے جواب آیا، قبر اطہر سے جواب آیا، اور جو تھے سب نے سنا، جواب آیا علیک السلام یا امام المسلمین۔ اللہ کے رسول جس کو مسلمانوں کا امام فرما رہے ہوں، بتائیے کیا شان ہوگی اس کی، کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں اے مسلمانوں کے امام وعلیکم السلام۔ وہ امام صاحب رات بھر رو رہے ہیں کہ معلوم نہیں مجھے مجرموں میں کھڑا کیا جائے گا یا فرما برداروں میں نیک لوگوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اتنا سب کچھ ہو کر کے جن کے تقوی کا یہ عالم تھا، جن کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ مشکوک چیز ہوتی تھی، مشکوک شک شبے والی، اس کو بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے، اس کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہم تم تو دکھ رہا ہے آنکھوں سے کھلم کھلا حرام ہے، ناجائز ہے، پھر بھی اپنی دل کی تسلی کے لیے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہاں وہ ارے صاحب وہ تو کیا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک حلال راستہ بھی ہے ان کی کمائی کا، تو میں تو اس کی نیت کر کے کھا لیتا ہوں۔ یہ ہے۔ اور امام صاحب جی میرے کو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی بات تھی جس کی وجہ سے جی حضرت امام صاحب نے کئی سال تک مچھلی نہیں کھائی کہ وہ حرام غذا کس مچھلی کے پیٹ میں گئی پتہ نہیں، او میں مچھلی کیسے کھاؤں۔ میرے دوستوں، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کے بارے میں ہم مطمئن ہیں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، اپنے آپ کو ترم خواہ، پارسا، متقی، پرہیزگار ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور میرے پیاروں، ہم چاہے کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتے رہیں، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی پول کھل جائے گی، حشر کے میدان میں اصلیت سامنے آ جائے گی، کون کیا ہے جی، کون کیا ہے، حشر کے میدان میں اصلیت سامنے آ جائے گی۔ لیکن وہاں اصلیت سامنے آئی تو بتائیے اس کا کوئی علاج کرنے کا موقع ہوگا، کوئی چانس ہوگا؟ آج موقع ہے، آج چانس ہے جی کہ ہم اس خوش فہمی سے اپنے آپ کو نکال لیں جی۔ جن لوگوں کو آپ دیکھیے بڑے بڑے اہل اللہ والے گزرے ہیں جی، علم کا دریا تھے، علم کا پہاڑ و سمندر تھے، لیکن اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے پیر و مرشد، جن کی آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں جی، حضرت نے جوانی سے بڑھاپے تک بخاری شریف پڑھائی، شیخ الحدیث تھے، ہزاروں شاگرد ان کے عالم، ہزاروں شاگرد جی۔ ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد مثال کے طور میں بتا رہا ہوں، جو لوگ واقف ہوں گے وہ جانتے ہوں گے جی، ایک شاگرد کا بتاؤ، انہوں نے کہا ہزاروں ہیں، ایسے ہزاروں بنے ان کے، حضرت شیخ کے شاگرد ہزاروں بنے۔ ایک شاگرد جو حضرت جب زیادہ عمر ہو گئی، معذور ہو گئے، آنکھوں سے کمزور ہو گئے، تو حضرت نے شیخ الحدیث کے عہدے سے استعفیٰ دے کر کے الگ ہوئے، اور جو شاگرد تھے آپ کے جی اور آپ سے مرید تھے حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت شیخ نے اپنی جگہ بٹھایا کہ اب تم بخاری پڑھاؤ گے، اب تم شیخ الحدیث ہو، آج سے پڑھایا۔ حضرت کی وفات کے بعد سے اب تک پڑھاتے ہیں، 2 سال تقریباً ہوا وفات کو۔ علمی دنیا میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، حدیث کے امیر المؤمنین۔ جب حج میں تشریف لے جاتے تھے تو دونوں حرمین شریف کے امام صاحبان اور دیگر وہاں کے مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء ان سے استفادے کے لیے خدمت میں حاضر ہوتے تھے جی۔ تو شاگرد کو جب اللہ نے یہ نوازا تو سوچو شیخ کیا ہوں گے، شیخ کا کیا مقام ہوگا
یہ تو ایک چھوٹی سی کتاب فضائل اعمال جس سے عام انسانوں کو، عام مسلمانوں کو اللہ فیض پہنچا رہا ہے، اور اس کو پڑھ کر ہزاروں لاکھوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ ایسے تو حضرت کی، حضرت نے اپنی مبارک زندگی میں 900 کتابیں لکھی تھیں۔ کتنی؟ 900 کتابیں، معمولی بات، 900 کتابیں لکھی۔ شیخ الحدیث تھے، اور اس زمانے میں شیخ کے یہاں بھی ہندوستان کے اور باہر ملکوں کے بڑے بڑے علماء اور شیوخ آتے تھے استفادے کے لیے، اور ایسے بیٹھتے تھے شیخ کے سامنے جیسے ایک بچہ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھتا ہے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے شیخ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ اور شیخ فرماتے تھے بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کہاں آ گئے؟ اللہ نے آپ کو خوب نوازا ہے۔ چنانچہ جب حضرت شیخ نے ہجرت فرمائی، ہندوستان چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ عالمیہ یہ سیاہ کار حرمین میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ محدث ہے، یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ روسیہ محدث ہے، شیخ الحدیث ہے۔ کہا یہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ میرے پاس سند حدیث کے لیے، اجازت کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں، اور میں اپنی نااہلی کی، اپنا کو نکما ناکارہ ہونے کی وجہ سے میں ان سے کہہ رہا ہوں لعل سوف، کل آئیے کہیے۔ عالمیہ یہاں آ کے پتہ چلا، بتائیے ساری جوانی گزر گئی، زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا، جی بڑھاپا ہو گیا، لیکن اپنے کو سمجھے نہیں کہ میں شیخ الحدیث ہوں، میں علم کا پہاڑ ہوں، میں علم کا دریا ہوں، سمجھا ہی نہیں، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یہاں آ کر کہا کہ یہاں آ کر کے مجھے پتہ چلا، یہ تھا کمال۔ اور ہم کچھ نہیں ہو کے سب کچھ سمجھ رہے، اپنے آپ کو سب کچھ ہوں میں، اور وہ سب کچھ ہو کے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ پھر آگے تحریر فرماتے ہیں حضرت کو لکھا مولانا کے، مولانا پاکستان جب پہنچا میں تو پاکستان میں پتہ چلا کہ یہ سیاہ کار پیر بھی ہے، یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ سیاہ کار پیر بھی ہے۔ اتنا بڑا ہجوم مجھے مصافحہ کرنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے، مرید ہونے کے لیے، کہ جس مکان میں ٹھہرا تھا اس مکان کے دروازے کی چوکھٹ اکھڑ گئی۔ یہ تھی شان کہ سب کچھ ہے اور کچھ نہیں سمجھ رہے۔ میرے تمہارے اندر یہی کھوٹ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہی ہمارے ناکام ہونے کی دلیل ہے، ناکارہ اور نکما ہونے کی دلیل ہے یہ کہ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیوں سمجھ رہے کہ دل گندا ہے، دل کو صاف نہیں کیا، باطن کو پاک صاف ستھرا نہیں کیا، جی تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا نظر آ رہے ہیں، دوسرے گندے نظر آ رہے ہیں، میں اچھا سب گندے سب خراب۔ اور جب آدمی کا باطن صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو پھر سب اچھے نظر آتے ہیں اور خود گندا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو گندا نظر آتا ہے اس کو کہ میں گندا ہوں۔ جی ایک صاحب جو ہے ایک اللہ والوں کے پاس گئے، جی اور کہا حضرت میں مرید ہونے آیا ہوں، مجھے مرید کر لیجیے۔ حضرت کہا نہیں بھائی میں ابھی مرید نہیں کرتا۔ حضرت نے اس پہ توجہ ڈالی اور کہا اچھا میں تمہیں کیسا دکھ رہا ہوں ذرا بتاؤ میں کیسے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت توجہ ڈالی تو کہنے لگے آپ تو مجھے سور نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا اچھا چاہو ابھی استغفار پڑھو، کلمہ پڑھو، اور ابھی مرید نہیں کریں گے، ابھی ذرا محنت کرو۔ کچھ وقت رہے خانقاہ میں، گزرتے رہے، پھر بلایا، پوچھا، پھر حضرت نے توجہ ڈالی اور کہا اب میں کیسا نظر آ رہا ہوں تم کو؟ تو کہا آپ کتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر کہا کہ جاؤ ابھی اور رہو، ابھی اور استغفار پڑھو، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، یہ سب کرو۔
پھر تیسری بار بلائے، پھر توجہ ڈالی، فرمایا اب میں کیسا نظر آ رہا ہوں؟ کہ حضرت آپ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، اور میں سب سے گندا، سب سے زیادہ گندا اور نافرمان نظر آ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا اب کام ہوا، دل کا میل کچیل صاف ہوا، اب دل صاف ستھرا نظر ہوا تو اپنا چہرہ نظر آیا۔ ابھی دل گندا تھا تو دوسرا گندا نظر آ رہا تھا، اور خود اپنے آپ کو پاک و پارسا سمجھ رہا تھا۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے اندر یا فضائل صدقات میں تحریر فرمایا ہے کہ دل جو ہے آئینے کی مانند ہے، دل کانچ کی طرح ہے، اگر یہ صاف ستھرا ہوتا ہے تو اللہ کی معرفت کا انعکاس اس میں ہوتا ہے جی، اور جب یہ دل گندا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے گھر میں گودریج کی الماری ہے اور پورا اس کے اندر 5 فٹ کا کانچ لگا ہوا ہے، آئینہ لگا ہوا ہے، آپ سامنے کھڑے ہو تو سر سے لے کے پیر تک آپ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اسی کے اوپر آپ مہینہ 2 مہینے صاف نہ کریں تو مٹی کی تہ جم جائیں گی، پھر آپ سامنے کھڑے ہو کے دیکھے گا مٹی بھی سٹا ہوا ہے، صاف نہیں دیکھے گا، دھندلا دھندلا دیکھے گا۔ بس ایسے یہ دل جب گندا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو خود کی گندگی نظر نہیں آتی، دوسرا گندا نظر آتا ہے اور اپنے کو پاک سمجھتا ہے، اور جب دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے میں گندا سب اچھے، میں خراب سب اچھے۔ یہ جب ہوتا ہے جب دل پر محنت کی جاتی ہے، دل کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، باطن کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ بس میرے پیاروں، یہ مجلس جو آج آپ کے یہاں ہے 25 جولائی سے یہ سلسلہ ناقدام ہے، اللہ نے اپنے کرم سے شروع کرایا ہے، اس کا نام ہے اصلاحی مجلس۔ 25 جولائی سے کو پہلی مجلس اسی مسجد میں ہوئی تھی، 15 دن میں ایک مرتبہ، آخری آمد میری 28 اگست کو ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پھر سفر کرنا میرے لیے ممنوع ہو گیا۔ سفر کرا تقریباً 1.25 مہینے کے بعد آج پھر اللہ نے توفیق عطا کی، پھر میں حاضر ہوا۔ تو یہ مجلس ہماری، اس مجلس کا عنوان ہی یہ ہے، یہ خالی عام رسمی واعظ و نصیحت کر لی جی، سبحان اللہ الحمدللہ کر لیے اور لا الہ الا اللہ محمد کر کے چلے گئے، یہ ایسی مجلس نہیں ہے میرے پیاروں۔ یہ مجلس تو اصلاحی مجلس ہے، ہم یہاں بیٹھیں اور جو کچھ کہا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے، اس پر ہم آنکھ بند کر کے اپنے اندر ٹٹولیں، اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اس مجلس کے ذریعے سے، سننے سنانے کے ذریعے سے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر ایک کو اپنے باطن کو تمام گندگیوں سے پاک کرنے کا، دل کو ٹھیک کرنے کا، دل کو صاف ستھرا کرنے کا فکر اور جذبہ اللہ ہمیں عطا کر دے، اس کے لیے یہ مجلس ہے۔ عام مجالس میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب سے 10-12 سال کا زمانہ گزر گیا، میرے مرشد جو اس وقت موجود ہیں الہ آباد میں، حضرت اجین تشریف لائے، تو حضرت بیان دوسری جگہ تھا، حضرت وہاں سے مدرسے سے وہاں تک کے لوہے کے پل تک آنے میں حضرت کو وقت لگا ہی تھی۔ میں نے نماز نہیں پڑھی اور نماز کے بعد فوراً مجمع کو روک لیا اور بات شروع کر دی جی، بات شروع کر دی۔ تو تزکیے کی بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت کو میں نے دیکھا مسجد میں داخل ہوئے تو میں چپ ہو گئے۔ حضرت اندر آئے، تشریف لائے اور کرسی پہ، اور آتے ہی مجھ سے فرمایا آپ اپنی بات چالو رکھیے، پوری کریے، بات ادھوری مت چھوڑیے۔ اور حضرت بیٹھ گئے، اب حکم تھا پوری بات کری۔ پھر اس کے بعد حضرت نے بیان شروع کیا تو فرمایا کہ حافظ صاحب جو بیان کر رہے تھے بہت اہم اور ضروری باتیں تھیں، آج کل یہ باتیں کہاں بیان کی جا رہی ہیں، بیان ہی نہیں کی جاتی ہیں، اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔
اس مضمون کو، ان باتوں کو بار بار بیان کرنا بہت ضروری ہے، ضرورت ہے۔ جب تک ضرورت اس کو بیان نہیں کیا جائے گا تو لوگوں میں شوق اور جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جیسے آپ کے یہاں پر یہ مجلس کا سلسلہ شروع ہوا، ایسے ہی اجین کے اطراف میں بھی، گاؤں میں بھی شروع اللہ نے کرا دیا۔ پہلی مجلس ایک گاؤں کے اندر ہوئی جی، مجلس کی ختم دعا کے بعد بوڑھے بوڑھے لوگ کہہ لیں یہ باتیں تو یہ ہماری اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، پہلی مرتبہ سنی ہم نے یہ باتیں، کبھی سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی سننے کو نہیں ملا، پہلی مرتبہ سنا۔ آپ تو ہر ہفتے آئیے ہمارے یہاں گاؤں میں کہا بھائی ہر ہفتے تو بڑا کام ہے، 15 دن میں ہی آئیں گے۔ تو یہ حال ہے، یہ ایک سلسلہ اللہ نے شروع کرا ہے۔ مجھے آپ کو ناگدہ والوں کو قدر کرنی چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ اگر نہ فائدہ اٹھائیں گے اور پیٹھ دے کے جاتے رہیں گے تو ہمارا کیا، ہم تو آئے ہیں، 10 آدمی بیٹھیں گے، 5 آدمی بیٹھیں گے تو بھی ہم تو بات کریں گے جی، پوری مسجد بھرے گی تب بھی بات کریں گے جی۔ تو لیکن وہ لوگ خسارے میں ہوں گے اور اللہ کے یہاں حجت قائم ہو جائے گی، اللہ کے یہاں حجت قائم ہو جائے گی۔ دیکھو تمہارے لیے دور سے آدمی آتا تھا اور تم کو سننے کو موقع نہیں تھا۔ جیسے میں دیکھ رہا تھا بیٹھا، ایسے لوگ جا رہے تھے اٹھ کر کے جی، نکل گئے جیسے کہ کوئی تعلق نہیں، کوئی مناسبت ہی نہیں، یا جو اعلان کیا امام صاحب نے وہ کوئی دوسری بھاشا تھی جس کو بیچارے لوگ سمجھے نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور سمجھ رہے ہیں بس ہم تو سب سمجھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ اور اپنی باطن کی اصلاح کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، یہ تعلق ہونا چاہیے، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے جی۔ یہ بہت بڑے خسارے کی اور ناکامی کی بات ہے۔ بہرحال اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، میں اپنا کمال نہیں کہتا، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی عطا کردہ توفیق ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ نے مجھے یہاں پر پہنچایا۔ اور اس ذریعے سے اللہ نے یہ 25 جولائی سے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ اگر آپ حضرات اس میں رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں گے، شریک ہوں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، 15 دن میں اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ فارغ کر کے یکسوئی کے ساتھ خالی ذہن ہو کر کے بیٹھیں تو کیا مشکل بات ہے۔ آپ 15 دن میں حساب لگاؤ پر دن کا کتنے منٹ بنے۔ اگر 1.5 گھنٹہ بھی لگتا ہے مجلس میں، 1 گھنٹہ، تو کتنے منٹ بنے 15 دن میں جی؟ تو کہ اتنا نہیں کر سکتے ہم اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اس کی قدر کریں، انشاءاللہ پھر 15ویں دن پھر ایک سنیچر چھوڑ کے پھر دوسرا سنیچر، اب یہ ایک سنیچر چھوڑ کر پھر اگلا سنیچر 6 نومبر کو آئے گا انشاءاللہ، اس میں پھر حاضری ہوگی، اور پھر وہ مجلس انشاءاللہ عیدگاہ مسجد کے اندر ہوگی، اور اسی طریقے سے 1.5 گھنٹے کا وقت ہے وہ انشاءاللہ صرف ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی، مجھے بھی قدردانی کی اور آپ کو بھی قدردانی کی، اور کچھ حاصل ہو جانے کی اللہ ہمارے لیے فیصلہ مقدر فرمائے۔ یہ ایک دعا ہے، یہ آپ کو دے رہے ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ بہت 2 الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اجر کتنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو، اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو یہ کہہ لیا کرو، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آپ کا وضو 2 گھنٹے رہا، 3 گھنٹے رہا، 4 گھنٹے رہا، تو وہ 2 3 4 گھنٹے جب تک رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے، لکھتے ہی رہیں گے، لکھتے ہی رہیں گے۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ کوئی لمبا بھاری چوری دعا بھی نہیں، بسم اللہ والحمد للہ، ہر ایک کو یاد ہے اتنا، تو ایک مرتبہ وضو کے درمیان میں پڑھ لیں، بسم اللہ والحمد للہ،
وضو کے پہلے جب آپ نیت کرتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، وہ الگ ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ یہ وضو کے درمیان میں وضو کرتے کرتے جی اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجیے بسم اللہ والحمد للہ۔ تو جب تک وضو باقی رہے گا انشاءاللہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ، فکر اور شوق عطا فرمائے۔ بانٹ دینا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری باطن کے بگاڑ جو ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، ہمارا دل اے اللہ گندگیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہمارے پر غفلت ایسی سوار ہے کہ ہمیں اس گندے دل کو پاک کرنے کی فکر نہیں ہے، اس کا شوق اور جذبہ نہیں ہے، اپنے باطن کو گندگیوں سے پاک کرنے کا ہمیں فکر اور شوق نہیں ہے، ہمارے دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اے اللہ یہ بہت بڑے ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ آپ نے تو قرآن مقدس کے اندر ہمیں حکم دیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنے باطن کو بھی گناہوں سے پاک کرو اور اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرو۔ اے اللہ ہم آپ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد کے باوجود اور اتنی حکومتوں کے باوجود اور اتنا سب کچھ مال و اسباب ہونے کے باوجود دنیا میں خوار اور ذلیل ہیں، دنیا میں ناکام ہیں، اور ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ بے شک اے اللہ ہم نے اپنے باطن کو ٹھیک نہیں کیا اور اپنے دل کو نہیں ٹھیک کیا، جس کی وجہ سے آپ سے ہمارا تعلق ہی قائم نہیں ہوا ہے۔ جب تعلق ایک بیٹے کا باپ سے جب تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس بیٹے کو چاہے کوئی مارے، کوئی دھکے دے، کوئی ظلم کرے، کوئی اس کو بچانے والا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ بس یہی حال اس وقت ہمارا اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ نظر کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ مجھے حاضرین مجلس کو اور ہر مسلمان کو اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کا، اپنے باطن کو تمام گندگیوں سے پاک کرنے کا، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک صاف ستھرا کرنے کا فکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا جذبہ عطا فرما دیجئے، اس کا شوق عطا فرما دیجئے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے والا مجھے ہم سب کو بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں آپ دنیا میں رکھیں ایمانی، اسلامی، عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائیے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، بری موت، اچانک حادثے کی موت سے حفاظت فرمائیے، تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے، بے وطنوں کو وطن میں پہنچا دیجئے، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جن کی اولادیں موجود ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دیجئے۔ اے اللہ بے شادی شدوں کے لیے بہتر رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں مبتلا ہیں ان کو اس سے آفت سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت حضرت مولانا کریم صاحب صدیقی جو داعی اسلام ہیں اے اللہ ان ظالموں نے ان کو بھی جیل میں ڈال رکھا ہے اور ان کے رفقا کو بھی ڈال رکھا ہے اور طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مولانا کی حفاظت فرمائیے، ان کے رفقا کی حفاظت فرمائیے اور جلد سے جلد عزت کے ساتھ اے اللہ ان کو بری فرما دیجئے۔ اور اے اللہ جو الزامات لگائے ہیں اس کی اصلیت، اس کی حقیقت کو اجاگر کر دیجئے۔ اے اللہ اس کو اجاگر کر کے عام کر دیجئے۔ اے اللہ مولانا کو عافیت کے ساتھ اے اللہ رہا کر دیجئے، اور بقیہ جو ہمارے اکابر علماء مشائخ اہل اللہ ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، اپنی پناہ میں ان کو لے لیجئے۔ اے اللہ طرح طرح سے اے اللہ اب علماء اور اکابر اور مشائخ کو اے اللہ حکومت کی بد نگاہیں ان کے اوپر جمی ہوئی ہیں، اور اے اللہ ان کو
الزام لگا کر کے اے اللہ ان کو جیلوں میں ڈالنے کی اے اللہ ابتدا کر چکے ہیں۔ اے اللہ اب جو ہمارے اکابر مشائخ علماء کبار موجود ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان ظالم کو اس سے باز رہنے کی اے اللہ ان سے باز رکھیے، ان کو ان کے حوصلوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کی محنت جن جن شعبوں کے ذریعے ہو رہی ہے سب شعبوں کی حفاظت فرمائیے، سب شعبوں کے کام کرنے والوں میں خلوص للہیت پیدا فرمائیے، سب میں اجتماعیت پیدا فرمائیے اور سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہر شعبے والے کے دین کے خدمت کے جتنے شعبے ہیں اے اللہ ہر شعبے کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائیے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مخالفت کرنے سے اور اس میں رکاوٹ ڈالنے سے ہم سب کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ناک ڈاک کے ایمان والوں کے دلوں میں اس اصلاحی مجلس کی محبت پیدا فرما دیجئے، اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور ضرورت دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اور اے اللہ اس مجلس میں شرکاء کی تعداد میں اے اللہ موجودہ تعداد سے اے اللہ کئی گنا اضافہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے زیادہ آپ کے بندے آئیں گے اور آپ کی باتوں کو سنیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے کرم سے اپنے رحمان الرحیم کریم ہونے کے صدقے میں آپ اپنے بندوں کو نفع پہنچا دیں گے۔ اے اللہ آپ نفع جب پہنچا دیں گے تو یہ آپ کے بندے جہنم سے بچ جائیں گے، آپ کے غصے سے بچ جائیں گے، فرشتوں کی پٹائی سے بچ جائیں گے، دنیا آخرت کی ناکامی رسوائی اور ذلت سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ ناک دے کے مسلمانوں کے دل میں، نمازیوں کے دل میں، امام صاحبان کے دل میں، دین کے کام کرنے والوں کے دلوں میں اے اللہ اس مجلس کی اہمیت، اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کو دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس کو ڈال دیجئے دلوں میں اور اس مجلس کو قبول فرمائیے۔ ہم سب کی اے اللہ زندگی کے اندر اور دل کی دنیا کے پلٹنے کا اور زندگی میں انقلاب برپا ہونے کا اے اللہ اس مجلس کو ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، عمل کرنا آسان فرما۔ پیارے اللہ آپ کی ذات عالی کی اتنی محبت اشد میرے اور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے کہ اللہ نیکیوں کو کرنا آسان ہو جائے، اور آپ کی ذات عالی کا اتنا ڈر اور خوف میرے اور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اے اللہ مجھے حاضرین مجلس کو، ہر ایمان والے کو آپ اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ آپ کو پسند آئیں گے تو ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ دنیا ہمیں پسند کرے لیکن آپ نے اگر پسند نہیں کرا تو اے اللہ ہمارے لیے ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ آپ مجھے اور حاضرین کو اور ہر ایمان والے کو اپنا ایسا بندہ بنا لے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ تجھے پیار آ جائے، تیری رحمت جوش میں آ جائے اور تو اپنی رحمت میں مجھے اور ہم سب کو چھپا لے۔ اے اللہ ایسا بندہ بنا لیجئے، ایسا بندہ بنا لیجئے، رحم فرما دیجئے، ظاہر و باطن کی اے اللہ اصلاح کا فکر اور درد پیدا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیر کی مانگی ان سب میں میرا ہمارا امت کا حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتر و آفات سے پناہ چاہیے ان سب سے میری حاضرین مجلس کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ جب تک آپ مجھے ہم سب کو دنیا میں رکھیں ایمانی اسلامی عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائیے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر پیارے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ آخری سانس جب جسم سے جدا ہو تو آپ کا نام لیتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جسم سے آخری سانس کامل ایمان کے ساتھ رخصت ہو، اس کا فیصلہ میرے لیے بھی مقدر فرمائیے، حاضرین کے لیے مقدر فرمائیے، ہر ایمان والے کے لیے مقدر فرمائیے۔ بری موت، اچانک حادثے کی موت سے پیارے اللہ حفاظت فرمائیے۔
اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو، جو بھی حاجتیں ہیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اے زبیر کے مولا قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وارحمنا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔